رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے آج بھی اسی سلسلے کا ایک اہم موضوع پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ موضوع ہے شرائط عقیدہ ختم نبوت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کی طرف سے جو پیغام آنا تھا وہ آخری پیغام، وہ جامع، حتمی اور قطعی پیغام قرآن مجید کی شکل میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ ختم نبوت پورے دین کی حفاظت کے لیے عقیدہ ہے، اور ختم نبوت کے لحاظ سے یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے آپ کے قول کو جو قطعیت عطا فرمائی تھی، آپ کے بعد کسی اور کے قول کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اگرچہ بعد والے بھی صادقین ہیں، صدیق ہیں، مگر جو قطعیت قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ اور ایسے ہی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل لازم ہے اور اس کی اطاعت امت پر فرض ہے، یہ آپ ہی کے فرمان کا خاصہ ہے، یعنی آپ کے بعد کسی امام، کسی خلیفہ یا کسی عالم دین یا مفتی کے قول کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں۔ یہ قطعیات ہیں اسلام کے، اور اسی وجہ سے 14 صدیوں میں اسلام محفوظ رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اب کسی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں کہ وہ دین کو تبدیل کرے، دین کے اندر کوئی نئی چیزیں لے آئے دین بنا کے اور اسے اللہ کی طرف سے قرار دے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا اصل مقصد ہے، اور اس وجہ سے دین اسلام محفوظ ہے، چونکہ پہلے جتنے بھی ادیان تھے وہ آخری نہیں تھے، ان میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اور یہ ہمارا دین وہ ہے جس کے بارے میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر نعمت کا اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے اسلام کو بطور دین کے۔ تو اس بنیاد پر یہ حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا اللہ سے رابطہ ہے اور عرش کے فیصلے وہ سمجھتا ہے اور عرش سے فیصلے ڈائریکٹ وہ اپنے طور پر وصول کرتا ہے اور پھر آگے وہ لوگوں میں یا اپنے لیے ان کو قابل عمل بناتا ہے، تو یہ تصادم ہے عقیدہ ختم نبوت سے۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی ایک سمندر ہے کہ جس کو جس قدر جتنا بھی بیان کرتے جائیں اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے مرزا غلام قادیانی نے جو نقب لگایا، شر پھیلایا، شیطانیت پھیلائی، وہ اور اس کے مذموم اثرات اب بھی معاشرے میں موجود ہیں، اور پھر ساری باطل کی قوتیں اور ساری شیطانی قوتیں ان کے پیچھے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور وہ قادیانی ہر وقت معاذ اللہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اور ہر وقت وہ کسی نہ کسی صورت میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ اس موضوع کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یعنی زندگی میں بڑا جہاد ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا اور اس کے تحفظ کے لیے برسر پیکار رہنا، لیکن اس میں
इस जिहाद का मदार इस पर है कि पहले ये समझा जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अकीदा ख़त्म नबूवत से तसादुम रखती हैं, और पता होगा तो फिर हम उनको मुआशरे में रोक सकते हैं। फिर अगर कोई जहालत की वजह से वो काम कर रहा है तो हम उसको बता सकते हैं। इस बुनियाद पर यानी आज का मौजू जो है ये नहायत अहम मौजू है कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको हमारे मुआशरे में मामूली समझा जाता है और हकीकत में वो अकीदा ख़त्म नबूवत पर हमला के मुतरादिफ होती हैं और उनका तसादुम है कुरान और सुन्नत के साथ। अगरचे मुआशरे में उसका कोई नाम भी रख लिया गया हो और उसे किसी तरह भी ताबीर किया जाता हो, लेकिन अकीदा ख़त्म नबूवत से उन उमूर का बहुत ज़्यादा तसादुम है। इसलिए हमें अच्छी तरह समझना चाहिए अपनी गुफ्तगू में और दूसरे गिरदो पेश में जो लोग हैं उनके लिहाज से, और चूँकि कुछ तो जिद्दत की बुनियाद पर हमला करते हैं और कुछ जहालत की बुनियाद पर हमला करते हैं। इस सिलसिला में फतहुल बारी शरह बुखारी के अंदर ये लिखा है, यानी वैसे तो ये हर बंदा बहुत रेड जोन समझता है कि वो कहे कि मैं नबी हूँ माज़अल्लाह, यानी ये दावा करना ये कोई मामूली बात नहीं और इससे हर बंदा डरता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आसान कर दी जाती हैं लेकिन उनका मतलब दावा नबूवत ही बनता है, और वो बातें कई लोग अपने जाली तसव्वुफ के रूप में और कहीं पहुंची हुई सरकार और इस तरह के मामलात में वो कर जाते हैं, तो जिससे यानी अकीदा ख़त्म नबूवत पर ज़रब आती है और हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हम मुआशरे में यानी ऐसी चीज़ों का ख़ात्मा करें और इसका मुकाबला करें। इन्होंने यहाँ लिखा है इमाम कुर्तबी के हवाले से, फ़मनिद्दा अन्ना हुनाका तरीक़न उख़रा, ये किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 295 जिल्द नंबर 1 फतहुल बारी की जो है, उसमें यह है कि जिस शख्स ने ये दावा किया अन्ना हुनाका तरीक़न उख़रा युअरफ़ु बिहा अम्रुहु व नह्युहु, कि एक और तरीका भी है, यानी ये कुरान और सुन्नत से हटकर एक और तरीका भी है कि जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह का अमर क्या है, अल्लाह की नाही क्या है। जो शख्स ये दावा करता है कि कुरान और सुन्नत के अलावा मेरे सोर्सेज हैं और मैं ये जान लेता हूँ कि अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ की हैं और क्या क्या चीज़ें रब ने मना की हैं, जो बंदा ये दावा करे उसके बारे में ये कहते हैं फ़हुवा काफिरुन युक्तालु वला युस्तताबु, वो काफिर है और काफिर भी इस तरह का है कि उसको तौबा की गुंजाइश नहीं दी जाएगी। यानी अगर वो बाद में तौबा करना चाहे कि मैं अपनी बात से रजू करता हूं, तो ये ऐसा जुर्म है कि जिसमें रजू की गुंजाइश ही नहीं, यानी वो करता फिरे, उसका कोई असर हुआ तो क़यामत के दिन अजाब के लिहाज से अल्लाह जो फैसला फरमाएगा, दुनिया में उसको इस्लामी कानून यह है कि उसको तौबा की नहीं दी जाएगी और उसको कत्ल किया जाएगा। उसका जुर्म क्या है कि उसने इन लफ्ज़ों से दावा नबूवत किया है, यानी अगरचे वो ये नहीं कह रहा कि मैं नबी हूँ, अगरचे वो ये नहीं कह रहा कि मुझ पर वही उतरती है, लेकिन उसके जो अल्फाज हैं वो अकीदा ख़त्म नबूवत से टकरा रहे हैं। यानी अकीदा ख़त्म नबूवत कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोर्सेज थे कि अल्लाह का अमर क्या है, अल्लाह की नाही क्या है, और वो मसला सरकार पे बंद हो गया। ये उसके अलावा कोई अपने सोर्सेज जब बनाता है तो ये तसादुम है अकीदा ख़त्म नबूवत के साथ। तो
اس بنیاد پر انہوں نے لکھا کہ غیر الطرق التی جاءت بہا الرسل، جو طریقے رسول لے کے آئے ان کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس طریقہ ہے، اور یستغنی بہا عن الرسول، اور کہتا ہے مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، میرے اپنا تعلق ہے، میرا اپنے سورسز ہیں، میں یعنی عرش سے پڑھ لیتا ہوں یا کوئی اس طرح کر کے جو امر اور ناہی جو ہے وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ دوسرے دن کوئی یعنی نیا شوشہ چھوڑ دے گا تو اور یہ کہے گا کہ اب اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے، اب اللہ نے فلاں حکم بدل دیا ہے، تو اس سے اسلامی تعلیمات پہ اثر پڑے گا، یعنی لوگوں کے ذہن کی خرابی کے لحاظ سے۔ ورنہ اسلام تو قطعی ہے، ایسے جو کچھ بھی کہتے رہیں اسلام کو کوئی اثر نہیں، فرق نہیں پڑتا، مگر یعنی اس نے تو پوری کوشش کی کہ اسلام کے قلعے پہ حملہ کرے اور اسلام کی تعلیمات کو معاذ اللہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا فہو کافر یقتل ولا یستتاب، اس کو یعنی یہ وہ کافر ہے کہ جہاں توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں وہی دعویٰ تستلزم اثبات نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اپنے طور پر امر نہی اللہ کا معلوم کر لیتا ہوں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے یا حدیث، اس کے علاوہ میں آپ معلوم کر لیتا ہوں، یہ جو دعویٰ ہے یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کے دعوے کو مستلزم ہے، یعنی اگرچہ خود نبی ہونے کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ مستلزم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ کوئی اور نبی ہو، اور یہ بندہ اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ اتنا مجرم ہے کہ اس نے توہین رسالت اور ختم نبوت کی توہین اس انداز کی کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور نہ ہی رجوع کا اس کے لیے کوئی موقع ہے، اس کو اس جرم کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ لِأَنَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَأْخُذُ عَنْ قَلْبِهِ، اب یہ بڑی باریک بات بھی ہے اور آزمائش اور ابتلا بھی بڑا ہے، یعنی یقیناً ولایت، تصوف، طریقت اللہ کا ایک نور ہے اور اس کی بڑی بہاریں ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے دربار میں بڑا قرب ملتا ہے، مگر جو اس طرح کے لوگ ہیں بھنگی چرسی یا ویسے ہی یعنی ان پڑھ جاہل اور وہ بڑے معرفت والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اسی اپنے دعوی معرفت میں وہ کہتے ہیں آج رات میری اللہ سے ملاقات ہوئی معاذ اللہ، اور آج یہ بات ہوئی ہے، رب نے یہ فرما دیا ہے، تو یہ یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے الفاظ دعوی نبوت بنتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی معرفت بنا کے بیٹھا ہوا ہے یا کوئی پہنچی ہوئی سرکار اس طرح بنی ہوئی ہے جس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ آپ اس درجے کا بن جاتا ہے کہ جس کو توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور بیٹھنے والے اگر اس کی ان باتوں پر اعتبار کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب جو ہیں وہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یعنی اس طرح کی، ویسے تو یقیناً ولی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ جو پہنچنے کا انداز ہے کہ یعنی جس میں اللہ کے ساتھ اس طرح کا رابطہ کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر علیحدہ امر و نہی معلوم کر لینا، تو یہ جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا کہ لِأَنَّ مَنْ قَالَ إِنَّ يَأْخُذُ عَنْ قَلْبِهِ، کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے دل سے ہی معلوم کر لیتا ہوں، میرے دل میں سب کچھ ہے، لِأَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ وَأَنَّهُ يَعْمَلُ بِمُقْتَدَاهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، تم حدیث کے خلاف کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے قرآن سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں، میرے دل میں ہی سب کچھ ہے،
تو میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں. تم یہ سبق اور یہ آیتیں اور یہ فتوے لے جاؤ کہیں اور، میرے دل میں سب کچھ ہے اور میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. یہ میرا رب مجھے بتا دیتا ہے، میں دل سے معلوم کر لیتا ہوں. تو یہ ہے یعنی سارا وہ انداز جو ختم نبوت سے ٹکرانے والا انداز ہے، یعنی جس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا کمال بتا رہا ہو یا اس کے مرید یا اس کے پاس بیٹھنے والے اس کا کمال سمجھ رہے ہوں، لیکن یعنی دوسری طرف سے اتنا بڑا جرم بن رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پورے دین اسلام پر معاذ اللہ حملہ ہو رہا ہے. یہاں انہوں نے یہ لکھا فقد اثبت لنفسہ، یعنی جب یہ ایک بات کو کرتا ہے کہ میرے اپنے سورسز ہیں اللہ سے بات کرنے کے اور معاذ اللہ میں اپنے دل سے ہی سب کچھ معلوم کر لیتا ہوں، تو کہتے ہیں فقد اثبت لنفسہ خاصۃ النبوۃ، اس نے یہ کہہ کر اپنے آپ کے لیے نبوت کا خاصہ ثابت کیا، یعنی نبوت والی شان اس نے اپنے لیے ثابت کی. کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ یہ بات تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح قدس نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی ہے. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ. تو یہاں جس وقت یہ دوسری طرف سے یہ کہے گا کہ میں اپنے دل سے معلوم کر لیتا ہوں، میرا دل دلیل ہے، میرا دل حجت ہے، مجھے یہ تمہارے کالے لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں معاذ اللہ، یا اس طرح کوئی بھی وہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت، اگرچہ ادب سے یہ کہے کہ مجھے قرآن و سنت کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود میرا رابطہ ہے، تو جب اللہ سے میں خود معلوم کر لیتا ہوں تو مجھے اس سے ہدایت لینے کی کیا ضرورت ہے. جب یہ وہ کوئی بھی بات کرے گا معاذ اللہ تو پھر زندیق شمار ہوگا، یعنی وہ کافر کہ جس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس کا حکم جو ہے وہ قتل ہے. ایسے ہی حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے سرکار کے حقوق، اس میں بحث کرتے ہوئے اس مسئلے کو، عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا اور اس کے جو منافی چیزیں ہیں ان کو رد کیا. آپ لکھتے ہیں الباب الثالث فی حکم من سب اللہ تعالی و ملائکتہ، الرابع فی بیان ما ہوا من المقالات کفر یا کلمات کا باب جو ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ من ادعا النبوۃ لنفسہ، جس نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، او جوز اکتسابہ، یا دعویٰ تو اس نے نہیں کیا لیکن کہتا ہے کہ نبوت ایسی چیز ہے کہ آج بھی بندہ معاذ اللہ نبی بن سکتا ہے، یعنی اس کے اکتساب کو جائز سمجھتا ہے. یعنی ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ نبی بن ہی نہیں سکتا، اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. وہ یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، یا یہ نہیں کرتا میں نبی ہوں لیکن کہتا ہے نبی بن سکتا ہے، آج بھی نبی بن سکتا ہے، اور نبوت نمازیں پڑھنے سے، اللہ کی بندگی کرنے سے نبوت مل سکتی ہے. والبلوغ بصفاء القلب الى مرتباتها، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بندہ جو ہے اگر اس کا دل صاف ہو جائے تو وہ نبوت کے مرتبے تک معاذ اللہ پہنچ سکتا. چونکہ کچھ جو فلاسفہ ہیں ان کے ایسے اقوال ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس کا دل صاف ہوتا جائے تو اتنا یعنی اس کو عروج مل سکتا ہے کہ وہ نبی بن جائے معاذ اللہ. اچھا، کل فلاسفات و غلاۃ المتصوفات، غالی متصوفہ، یعنی ایک تو ہے نا صوفی، ایک ہے متصوفہ،
غلات غالی کی جمع ہے کہ غالی متصوفہ جو ہیں وہ یہ قول کرتے ہیں کہ بندے کے دل کی صفائی ہو جائے تو بندہ یعنی نبی بن سکتا ہے معاذ اللہ. یہ انہوں نے لکھا. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَىٰ مِنْهُمْ. یہ ساری چیزوں کا بھی حکم آگے بیان ہوگا کہ جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا یہ کہے کہ نبی اب بھی بنا جا سکتا ہے، یا یہ کہے کہ دل صاف ہو جائے تو بندہ نبی ہو جاتا ہے. تو یا مَنِ ادَّعَىٰ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ. وہ کہتا ہے میں نبی تو نہیں ہوں مگر وحی مجھ پہ آتی ہے، یعنی وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا مگر کہتا وحی مجھ پہ آتی ہے معاذ اللہ. او انہو یصعد الی السماء، یا وہ کہتا ہے میں آسمانوں پہ چڑھ جاتا ہوں. ویدخل الجنۃ، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ویأکل من ثمارہا، اور وہ جنت کے پھل کھاتا ہے. وَيُعَانِقُ الْحُورَ الْعِينَ، اور حور عین سے وہ جا کے معانقہ کرتا ہے. کہتے ہیں کلہم کفارن. یہ اب حکم ہے اس کا کہ یہ سارے کافر ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، یا یہ دعویٰ کیا کہ نبوت اب بھی مل سکتی ہے، یا یہ دعویٰ کیا کہ دل صاف ہو جائے تو بندہ نبی بن سکتا ہے، یا یہ دعویٰ کیا کہ اس کی طرف وحی آتی ہے اگرچہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں، یا یہ دعویٰ کرے کہ وہ آسمانوں پہ چڑھ گیا تھا اور وہ جنت میں چلا گیا. تو ان ساری باتوں کی بنیاد پر کہا کہ کلہم کفارن، یہ سارے اس طرح کے لوگ کفار ہیں. یہ کون ہے؟ مکذبون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں. یعنی سرکار کے فرمان کو، سرکار کے دعوے کو، یہ کہ سرکار آخری نبی ہیں، اب کسی پر وحی نہیں آ سکتی، تو یہ اس دعوے کو معاذ اللہ جھٹلانے کا جرم کر رہے ہیں. لِأَنَّهُ أَخْبَرَ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ جو ہے ان لفظوں کے ساتھ اس خبر کو معاذ اللہ جھٹلا رہا ہے. تو اس بنیاد پر یہ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ کفار ہیں. اب یہاں خلاصے میں یہ آ گیا کہ اگرچہ دعویٰ کرتے وقت نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے، صرف یہ کہے کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت سمجھا جائے گا. اور دوسری طرف جو فتح الباری سے پڑھا وہاں وحی کا لفظ نہ بھی بولے، یہ کہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ میرے پاس سورسز ہیں کہ میں معلوم کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی کو، تو ان لفظوں سے بھی دعوی نبوت قرار پائے گا اور اس کو زندیق قرار دیا جائے گا اور اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہوگی. یہ ظاہر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو شعبہ ہے تصوف، وہ سارے کا سارا قرآن و سنت کے تابع ہے، اور طریقت شریعت کی خادمہ ہے، اور طریقت شریعت کے احکام کے تابع ہے. ہمارا جو تصوف ہے، خواہ وہ چشتی تصوف ہو یا نقشبندی ہو یا قادری ہو یا سہر وردی ہو یا شتاری ہو یا اویسی ہو یا کوئی بھی تصوف کا جو شعبہ ہے، وہ سارے کے سارے شعبہ جات اہل سنت کے ہاں جو تصوف ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں، اور ان میں کہیں بھی ایسی کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جاہل ایسی بات آج بھی معاشرے میں کرتا ہے یا کسی کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہ ایسی بات کر رہا ہے، تو پھر اس بنیاد پر ہمیں تو مطلوب ہے ختم نبوت کا تحفظ، ہمیں مطلوب ہے قرآن مجید اور دین اسلام کا تحفظ. تو اس بنیاد پر یہ جو آج کا درس ہے اس کو پیش نظر رکھنا اور اس کے لحاظ سے یعنی خود بھی محتاط رہنا اور اوروں کو بھی احتیاط
کا حکم دینا اور جہاں گڑبڑ ہو رہی ہو وہاں اس کے لحاظ سے مسئلہ بتانا. چونکہ کچھ لوگ یہ معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کریں کہ اللہ سے رابطہ ہے اور کئی وہ بیٹھ کے کرامتیں اپنی بناتے رہتے ہیں یا بنواتے رہتے ہیں، جبکہ شریعت اس سلسلہ میں بڑی حساس ہے اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے. تو یعنی جہاں ایسا ہو رہا ہے وہ جہال ہیں اور وہ خرافاتی لوگ ہیں، وہ روافض کے چرنوں میں چرنے والے ہیں، یا اس طرح کا ان کا صورتحال کا مسئلہ ہے. تصوف ایک ایسی ستھری، پاکیزہ، مقدس اور نفیس چیز ہے کہ جس میں اس طرح کی کسی دھویں یا آلودگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ تو قرآن و سنت کی تشریحات، تعبیرات کے مطابق ایک عمل کا ایک نظام ہے، اوراد و وظائف کا ایک نظام ہے، اور وہ طریقت کے مختلف شعبہ جات ہیں، نفس کشی کے اور تزکیہ کے اور باطن کی صفائی کے، اور جو یہاں جس کا رد ہو رہا ہے یہ سب شیطانیت ہے اور اس کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس سے آگے ایک فتنہ، وہ ایسا فتنہ ہے کہ جو بظاہر ایک مسلک کی شکل میں ہے اور اس کی باقاعدہ تبلیغ بھی ہوتی ہے، اس کے جلسے بھی ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں اور کتابیں چھپتی ہیں، اور بات ساری وہ کی جاتی ہے کہ جو کہ عقیدہ ختم نبوت سے متصادم ہے. یعنی 100% اس چیز کا ٹکراؤ ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ، اور اس کی طرف جو ہے ہمارے معاشرے میں دھیان نہیں دیا جا رہا. یعنی یہ تو ایک ہمارے اکابرین جو ہیں ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف کام کرنے کا ایک جذبہ ہے اور ایک عوام میں شناخت ہے، اور اس سلسلہ کے اندر مختلف مقامات پر چھوٹی موٹی تنظیمیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. لیکن ایک دوسری طرف دھندا اسی طرح کا کیا جا رہا ہے، مگر اس کو روکنا یا اسے غلط کہنا یہ بہت کم ہے، بلکہ ادراک ہی نہیں، اور الٹا وہ باتیں پھر بے خبری میں اہل سنت میں کچھ لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اس بنیاد پر اس موضوع کا یہ جو اگلا حصہ ہے اس کو بھی بڑی غور اور توجہ سے سننا چاہیے، چونکہ ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15، مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ویسے ہی آپ کی امامت کا شہرہ دنیا میں نہیں. کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے حق کا بلب نہیں لگایا اور حق کا چراغا نہیں کیا یا حق کا جھنڈا بلند نہیں کیا، یا جو چور تھے اور نقب لگانے والے تھے ان کا آپ نے تعاقب نہیں کیا؟ کون سا مسئلہ ہے جہاں آپ کے قلم نے حق والوں کے لیے سوغات تیار نہیں کی؟ تو آپ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 248 پر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب الدر الثمین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روافض کی بات چل رہی ہے. الامام عندہم هو المعصوم، کہ ان کے نزدیک امام جو ہے وہ معصوم ہے. المفترض طاعتہ الموحى الیہ وحیا باطنیہ، ان کے نزدیک امام کی طرف وحی ہوتی ہے، وحی باطنی. یعنی یہ دو قسمیں بنانا تو یہ سمجھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وحی باطنی ہوتی ہے اور پھر
اس وحی کا لوگوں پہ ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہذا، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں وہذا ہوا معنی النبی، تو نبی کا بھی تو یہی معنی ہے، جس طرح ہم نے اپنی گفتگو میں شروع میں کہا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو قطعیت حاصل تھی اور حاصل ہے، آپ کے بعد کسی کے فرمان کو وہ قطعیت حاصل نہیں ہے، اور جس طرح آپ کے فرمان کی اطاعت امت پر لازم ہے، بعد میں کسی اور کی اس طرح لازم نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے ان کے نزدیک ہر امام جو ہے، اور آگے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں قیامت تک زمین کبھی بھی امام سے خالی نہیں ہوتی، یعنی ہر زمانے کے اندر زمین پہ کوئی نہ کوئی نبی کے درجے کا امام ہوتا ہے، اور اس پر وحی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ اس کی اطاعت بھی لازم ہوتی ہے، یعنی وہ یوں نہیں جیسے مفتی فتویٰ دے، بلکہ اس کے نبی کے رینک کے مطابق اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ تو یہ لکھ کر شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ مَعنَى النَّبِيِّ، تو نبی ہونے کا یہی مطلب ہے، اور کیا مطلب ہے کہ وحی ہوتی ہو اور اوروں کے لیے اطاعت لازم ہو۔ تو کہتے ہیں فَمَذْهَبُهُمْ يَسْتَلْزِمُ إِنْكَارَ خَتْمِ النُّبُوَّةِ قَبَّحَهُمُ اللَّهُ تعالی، کہتے ہیں کہ اللہ ان کا برا کرے، ان کا مذہب ختم نبوت کے انکار کو مستلزم ہے، یعنی یہ بظاہر امام کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کو معصوم مانتے ہیں، اور معصومیت کے ساتھ ساتھ یہ مانتے ہیں، یعنی معصوم کا مطلب یہ ہے کہ قول میں خطا ہو ہی نہیں سکتی، یعنی خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی ان کے بقول۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ اس قدر معصومیت مان کر لوگوں کے لیے اطاعت اور پھر خود وحی ہو سکتی ہے، تو ان کے نزدیک تو دین روزانہ بدلتا رہتا ہے، اس میں چونکہ تازہ رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، وحی آتی ہے، تو اس بنیاد پر یعنی یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اور انکار ختم نبوت کو جو چیز مستلزم ہے اس چیز کا ہی جھگڑا ہمارا جو 6-7 مہینے پیچھے چلتا رہا، کہ باغ فدق کے مسئلہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قول پیغمبر علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ معصومہ ہیں، اور ہم نے کہا کہ قول پیغمبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان تھے سرکار کے وصال کے ساتھ مکمل ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو کسی بھی غیر نبی کا قول نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ہے اصل کہ یعنی ختم نبوت کے لحاظ سے جو تجاوز ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ پھر شرائط کر رہا ہے آگے، یعنی کس طرح اہل سنت کے اندر تو اس کو روکنے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، کہ جو ہمارے اکابر نے یہ پرانا جو چور دروازہ تھا کہ اس طرح کر کے بھی لوگ ورغلاتے ہیں کہ بظاہر نام لیں گے کہ ہم تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کر رہے ہیں، سرکار کے جگر کے ٹکڑے کی شان بیان کر رہے ہیں، اور الٹا حملہ سرکار ہی کی نبوت پہ ہو رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے اللہ کے فضل سے وہ سارا سٹینڈ لیا اور لوگوں کو سمجھنے کی دعوت دی، اور بہت سے لوگوں کو بات سمجھ آ بھی گئی اور مزید آ بھی رہی ہے۔ لیکن یہ معاشرے کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ختم نبوت جیسے حساس مسئلے پر جو باتیں انکار ختم نبوت کو مستلزم ہیں، وہ کیوں تبلیغ میں ان کو اجازت کیوں دی جا رہی ہے، ان کے جلسے کیوں ہو رہے ہیں، ان کی کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں، ان کو یہ حقوق یعنی مسلمانوں والے کیوں دیے گئے ہیں۔ ادھر یعنی قادیانیوں کا جو انداز ہے وہ دیکھ لو، اور ادھر ان لوگوں کا
یہ انداز کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک مانا تو ہم کافر ہیں، اور یہ تو 12 مان رہے ہیں، 11 مان رہے ہیں، یا زمین پہ ہمیشہ کے لیے ایک مان رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 727 صفحے پر بحر الکلام، امام نصفی کی جو علم کلام کی کتاب ہے، اس میں یہ حوالہ لکھا، کہتے ہیں کہ صنف من الروافد، روافض کا ایک ٹولہ ایسا ہے، قالوا بأن الارض لا تخلو عن النبی والنبوت، کہ زمین کبھی بھی نبی اور نبوت سے خالی نہیں۔ یعنی ایک تو ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا کہ آج بھی سرکار کی نبوت ہے اور آج بھی سرکار نبی ہیں، لیکن ان کے نزدیک سطح زمین کے اوپر چلتا پھرتا معاشرے میں ہر زمانے میں ضروری ہے کہ نبی ہو۔ اب دیکھو اس سے بڑھ کے پھر انکار ختم نبوت کیا ہوگا، اور اتنا بڑا انکار بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنِ النَّبِيِّ وَالنُّبُوَّةِ، کہ زمین نبی اور نبوت سے خالی نہیں۔ اور آگے دلیل کیا ہے؟ اگر عام لفظوں میں یہ کسی مجمع میں بیان کی جائے تو اتنی جہالت ہے کہ لوگ اس پر سبحان اللہ کہنا شروع ہو جائیں اگلی بات پر، اور واہ واہ کریں کہ بڑی شان اہل بیت بیان کی ہے۔ یہ یعنی آج جو ظلم ہو رہا ہے کہ جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والی باتیں گھڑی غیروں نے، اور پھر ان کو عام ایک بندہ مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شان اہل بیت ہے، فلاں نے بیان کی تم بھی بیان کرو، یا پھر جاہل خطیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو روافض جن کا یہ مذہب ہے کہ زمین کبھی بھی نبی سے خالی نہیں ہوتی، اور نبوت ہر زمانے میں کسی انسان کی شکل میں جو زندہ چل پھر رہا ہے دنیا میں اس کی شکل میں ہوتی ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں النبوہ صارت میراثا لعلی و اولادی، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں نبوت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد میں نسل در نسل وراثت میں چل رہی ہے۔ اب یہ بات یعنی جو کفر ہے، یعنی وراثت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، اور پھر نسل در نسل، اور پھر ہر زمانے میں، تو کتنا بڑا جرم ہے ان کا قادیانیوں سے بڑا۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹے مجرم ہیں، وہ شیطان ہیں حد درجے کے، اور ہر وقت اسلام کے خلاف دشمن حملے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو قول ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، اور پھر عرف عام میں عام اگر کوئی جاہل بندہ مجمع میں یہ تقریر بتا رہا ہو، شان علی بیان کرتا ہو کہ مولا علی کی تو یہ شان ہے کہ آپ کی نسل میں نبوت کی وراثت چل رہی ہے، جو بھی آپ کی نسل میں جہاں بھی ہوگا نبوت کا ورثہ اس کو مل گیا ہے۔ تو یعنی اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئی تھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے لحاظ سے، ان کے اثرات بھی اہل سنت کی طرف آ رہے ہیں کہ رافضی جب بیان کرتے ہیں اور مجمع لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو ہمارے بھی کئی ناہنجار کہتے ہیں ہم بھی داد لے لیں، اگرچہ ادھر سے جہنم کی آگ مل جائے، اور وہی چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم جیسا کوئی فقیر رد کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تو بغض علی ہے، اس کو تو علی کی بات جو ہے راس نہیں آتی۔ اب دیکھو یہ جو باتیں ہیں ہمارے ائمہ نے رد کی، اور رد نہ کریں تو ختم نبوت نہیں بچتی، رد نہ کریں تو پورا دین نہیں بچتا، رد نہ کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو مولا علی اس میں خوش ہیں کہ سرکار کی شان محفوظ رہے، اس میں خوش نہیں ہیں کہ سرکار کی شان پہ حملہ ہوتا رہے اور ان کی طرف غلط چیزوں کی نسبت ہوتی رہے۔ اگر آج زندہ ہوتے مولا علی
تو ان کو وہیں پکڑ کے جلاتے جہاں ان کو جلایا تھا جنہوں نے مولا علی کو اللہ کہہ دیا تھا، اور آپ نے ان کو جلا دیا تھا۔ تو اب یہاں امام نصفی کی اس حوالے کے ساتھ تمہید ابو شکور سالمی، اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ روافض کا عقیدہ شرکت نبوت کا بھی ہے۔ شرکت نبوت کیا ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں کی مشترکہ نبوت تھی معاذ اللہ، یعنی پارٹنرشپ تھی نبوت کے اندر، شرکت تھی۔ اور یہ یعنی ان کی کتابوں کے جو حوالہ جات ہیں سارے اس بات کے شاہد موجود ہیں۔ یہاں انہوں نے لکھا کہ ما کان لأحد شرکت فی النبوت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف ما قالت الروافض ان علی کان شریکا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النبوت وہذا منہم کفر، کہ یعنی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم تو ختم نبوت پہ پہرا دیں گے فرانس میں بھی، برطانیہ کے خلاف بھی، امریکہ کے خلاف بھی، لیکن اگر کوئی محلے میں ہی حملہ کر رہا ہو ختم نبوت پر تو یہ قیامت کے دن کتنا مشکل ہمارے لیے سوال ہوگا کہ وہ تو چلو ٹھیک ہے تم نے کیا، اس پر تمہیں اجر ملے گا، لیکن یہ تو تمہارے شہر میں ہو رہا تھا، یہ تمہارے محلے میں ہو رہا تھا، اور یہ بھی کوئی حملہ چھوٹا تو نہیں تھا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ مفہوم سمجھنا چاہیے تمام مجاہدین ختم نبوت کو، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کارکنان کو، کہ اعتقادی طور پر کتنا ضروری ہے مفہوم ختم نبوت کو جاننا اور اس کے تحفظ کے لیے علمی کام کرنا، دلائل سے کرنا، قلم سے کرنا، زبان سے کرنا، اور تبھی جا کے حفاظت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ابو شکور سالمی کہتے ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں، ما کان لأحد شرکت فی النبوت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی کہے کہ معاذ اللہ میں علیحدہ تو نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن میری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشترکہ ہے، اس طرح اگر کوئی کہے، وہ جو مرزا قادیانی ہے معاذ اللہ اس نے بھی کفریات بکے، کہتا ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، کہ جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ یعنی وہ ملعون کہتا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو پھر میری شکل میں ظاہر ہو گئے معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، یعنی سرکار وہ کہتا تھا میں ہی محمد ہوں، میں ہی مصطفیٰ ہوں معاذ اللہ۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا علیحدہ کوئی کلمہ نہیں بنایا، اور مرزا کے بیٹے سے جب کہا گیا کہ نبی کا کلمہ ہوتا ہے تو مرزے کو نبی مانتے ہو تو کلمہ کیوں نہیں اس کا علیحدہ مانتے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا ہی کلمہ ہے۔ یعنی مرزا وہ جب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو ہمارے بھولے بھالے تو کہیں گے کہ دیکھو وہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی مرزا کا تو نہیں پڑھ رہے، اور ادھر وہ شیطان لفظ محمد بول کے مراد کانا مرزا لے رہے ہیں، اور حد درجے کی گستاخی کر رہے ہیں اور حد درجے کا غصب کر رہے ہیں۔ یعنی ایک عام ادنا سی کسی کی کمپنی ہو اور اس کا ٹریڈ مارک دوسرا استعمال کرے تو امریکہ بھی اس کو جرم قرار دیتا ہے، اور کلمہ ہمارا ہو اور استعمال قادیانی کرے، اور امریکہ بیٹھ کے کہتا ہے وہاں پارلیمنٹ میں کہ پاکستان میں اقلیات کو تحفظ نہیں دیا جا رہا، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی ادھر اپنے ٹریڈ مارک پر بھی پہرا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور ادھر ہمارے کلمے کے لحاظ سے بھی حق دینا چاہتا ہے امریکہ کہ جو چاہے مسلمانوں کے کلمے کو استعمال کر لے، اور اپنے کسی دجال کے اوپر
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمانوں کے رسول علیہ السلام کا نام بول کے وہ کلمہ پڑھتا رہے، یعنی کس قدر ظلم اور زیادتی ہے۔ تو اس کا بھی فتنہ اس کے ساتھ یعنی ملتا جلتا تھا کہ وہ اس طرح شرکت کا قائل تھا کہ کچھ وقت ظاہری طور پر وہ نبوت کر گئے، اب میری شکل میں وہی آ گئے ہیں، میں بھی نبی ہوں، میں ان کا سایہ ہوں معاذ اللہ۔ اور یہاں انہوں نے کہا کہ بخلاف ما قالت الروافض، کہ ہم اہل سنت کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک نبوت مصطفیٰ علیہ السلام میں کسی کی کوئی شرکت نہیں، لیکن روافض کہتے ہیں ان علی کان شریکا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کانا شریکن، شریک تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی شرکت تھی، سانجھداری تھی نبوت کے اندر۔ ایک طبقہ تو کہتا ہے کہ غلطی ہوئی معاذ اللہ، وحی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور غلطی سے چلی گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ بھی ان کی کتابوں میں بارہا لکھا ہے، اور دوسرا یہ شرکت والا ہے۔ تو اب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ جتنی صورتیں ختم نبوت کے معنی سے ٹکراتی ہیں، ان ساری صورتوں کے لحاظ سے تحفظ ضروری ہے، اور جہاں کوئی نقب لگا رہا ہے تو اس نقب زنی پر آواز بلند کرنا ضروری ہے کہ اس سے یعنی معاشرے کے اندر کفریات پھیلیں گے، اور کس طرح پھر دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، کس طرح پھر ملک کے اندر حالات امن اور رحمت کے ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ وقت مختصر ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ محض اس فرقے پر اتہام ہے، الزام ہے، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ اصول کافی ان کی یعنی پہلے نمبر کی جو کتاب ہے، اس کے اندر محمد بن یعقوب ان کا امام کلینی جو ہے اس نے یہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 125 ہے کتاب الحجہ کے اندر، اور یہاں اپنی طرف سے چونکہ وہ جو بات بھی لکھتے ہیں منسوب اماموں کی طرف کر دیتے ہیں، اس لیے یعنی اماموں کی طرف منسوب کر کر کے فقہ بھی بنائی ہوئی ہے، تو یہاں بھی جو بات آگے ذکر ہو رہی ہے منسوب امام رضا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی ہوئی ہے کہ ایک کاتب الحسن بن العباس المعروفی الی الرضا علیہ السلام، کہ حسن بن عباس معروفی نے امام رضا کی طرف لکھا، جعلت فدا کا، میں آپ پہ قربان، اخبرنی مل فرق بین الرسول والنبی والامام، کہ رسول، نبی اور امام کے درمیان فرق کیا ہے۔ رسول، نبی اور امام، یعنی امام، 12 امام، یعنی وہ جو بزرگ شخصیات ہیں وہ ہمارے مسلک کے مقتداؤ پیشوا ہیں، یعنی ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، مگر جس معنی میں یہ امام ان کو مانتے ہیں اس معنی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کہیں اس معنی میں جو امام مانے گا ان کو تو پھر اس کا عقیدہ پیچھے کیا رہ جائے گا۔ یہ اصول کافی کی یہ عبارت سن کے پھر فیصلہ کرو کہ 12 امام جس طرح وہ مانتے ہیں اگر مانا جائے تو پھر حشر کیا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ رسول، نبی اور امام میں فرق کیا ہے، خط بھیجا اس نے، تو یعنی یہ ان کے بقول جو انہوں نے داستان بنائی ہوئی ہے۔ فَكَتَبَ، تو امام نے ان کو لکھا، او قالا، یا آپ نے فرمایا، الفرق بین الرسول والنبی والامام ان الرسول الذي ينزل عليه جبرائیل فیراہ ویسمع کلامہ وینزل علیہ الوحی وربما رأى فی منامہ
نحو رؤیا ابراہیم علیہ السلام، کہتے ہیں رسول وہ ہے کہ جس پہ جبرائیل علیہ السلام آئیں، اور رسول کے لیے یعنی ان کی جو تعریف ہے ضروری ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کو دیکھیں، جبریل آئیں رسول ان کو دیکھیں، اور پھر رسول جبریل کے کلام کو بھی سنیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاگتے ہوئے نہ ہو، خواب میں ایسا ہو، یہ رسول کی تعریف ہے، یعنی جبریل کا آنا مست ہے، خواب میں یا ویسے دیکھنا بھی ضروری ہے رسول کے لیے، اور پھر جو جبریل بولے وہ سننا بھی ضروری ہے، یہ ان کے نزدیک رسول کی تعریف ہے۔ اس کے ساتھ والنبی ربما سمع الکلام وربما رأى الشخص ولم يسمع، کہ جو نبی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ کلام سنتا بھی ہے، اور اس کے سامنے جو پیکر ہے جبریل کا وہ نظر بھی اسے آتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ رسول کے لیے شرط ہے ہمیشہ دیکھنا جبریل کو اور سننا کلام کو، دیکھنا جاگتے ہوئے یا خواب میں۔ اور نبی کی صورتحال یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ کبھی کلام سنتا ہے اور کبھی کلام نہیں سنتا، کبھی شخص یعنی تشخص ایک نظر آنے والی چیز اس کے سامنے اسے رائے شخص ولم یسمع، کہ اس طرح کا کوئی شخصیت نظر آتی ہے لیکن سنتا کچھ بھی نہیں، یہ نبی کا سٹیٹس یعنی رسول سے کچھ نیچے ہوا۔ مگر یہ ہے کہ کلام خدا کا جو ہے وہ پہنچا، اور اس انداز میں تھوڑا سا فرق ہوا کہ وہاں جبریل کو دیکھنا اور سننا یہ دونوں چیزیں ضروری تھی رسالت میں، نبوت اس کے بعد میں۔ اب والامام هو الذی یسمع الکلام ولا یری الشخص، امام وہ ہے کہ جو جبریل کا کلام تو سنتا ہے مگر جبریل کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ اب یہ جو امام کی تعریف ہے اس میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ یعنی صرف اتنا، بلکہ رسول میں اور اس میں نبی والی تو ساری بات پائی گئی، رسول والی جو ہے وہ صرف یہ ہے، وہ بھی زیارت نہیں ہوئی، لیکن اصل جو دعویٰ ہے کہ جو میرے پاس آئی ہے بات اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، یعنی یہ وہ امام کہہ سکتا ہے ان کے بقول۔ اور ہمارے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذریعہ نہیں عرش سے رابطے کا، اور کوئی اگر یہ کہے گا تو دعوی نبوت بنے گا اور ختم نبوت پہ حملہ ہوگا۔ تو ان کی اصول کی کتاب کے اندر رسول، نبی اور امام، یعنی بالخصوص نبی اور امام کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے اس میں تو ذرہ بھر بھی فرق نہیں۔ تو ان کے نزدیک امام نبی ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ ان کی دیگر کتابوں کے اندر جو ان کے روافض کی کتابیں ہیں عقائد کی، ان کا محمد رضا مظفر اس نے لکھا ہے وَأَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِمَامَ كَالنَّبِيِّ، کہ امام یوں ہی ہوتا ہے جس طرح کے نبی ہوتا ہے، اور امام جو ہے وہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے اور خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح ساتھ ہی انہوں نے یعنی امام کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں نبوت سے اوپر کی وہ تسلیم کی۔ اب اگر ان کی یہ باتیں بطور فرض، ویسے تو واضح ہے کہ ختم نبوت کے کتنی منافی ہیں، اگر یہ باتیں مان لی جائیں تو پھر قرآن کی پیچھے ضرورت کیا رہ گئی؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیچھے ضرورت کیا رہ گئی؟ پھر وہ ختم نبوت پیچھے کیا رہ گئی؟ کہ ختم نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، جو قطعی ہے
کہ جس میں ذرہ بھر بھی شک کی گنجائش نہیں، اور ان کے نزدیک امام بھی اس منصب پہ فائز ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، صرف وہ جبریل کا چہرہ نہیں دیکھتے، وہ کلام ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ تازہ کلام آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اب یہ کرنا ہے، اس صدی میں یہ کرنا ہے، اس سال میں یہ کرنا ہے۔ تو یہ تو پورے دین اسلام کا جو نظام ہے اس کے خلاف، یعنی کتنا بڑا یہ پلندہ ہے یہ جو جھوٹ بول کے اماموں کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں، اور پھر انہی چیزوں کو شان اہل بیت بنایا جا رہا ہے، انہی چیزوں کو شان مولا علی کہا جا رہا ہے، انہی چیزوں کو شان ائمہ اہل بیت بتایا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں ناصر حسین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتا ہے تو کہتا ام الانبیاء، اور ساتھ ترجمہ بھی کرتا نبیوں کی ماں۔ یعنی ابھی تک اسمبلی نے وہ لفظ حذف نہیں کیے۔ ام الانبیاء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سلطنت میں کہا گیا جو بنی ہی ختم نبوت کے عقیدے کی برکت سے ہے۔ اور وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بیٹی ہیں، تو سرکار کے بعد ان کی ولادت ہے، تو جن کی آپ ماں ہیں ان کی آپ کے بعد ہے، تو پھر پیچھے ختم نبوت کہاں رہ گئی؟ اور یہی یعنی جملہ جو یہ شفیع صاحب گواہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یعنی یہاں میرے خلاف کورٹ کے اندر وہی ملونہ جو ہے سیفی علی، اس نے جج کے سامنے بول دیے میرے خلاف کہ اشرف آصف جلالی نے تو ام الانبیاء کی توہین کی ہے، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے مسلک میں مذہب میں ام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور پھر نبی مانتے ہیں تو تبھی کہا جاتا۔ ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ اس فرقے کے جو سیریس لوگ ہیں ان لفظوں کا تو انکار کر نہیں سکتے، یہ جو کافی میں لکھے ہوئے ہیں امام اور نبی کی تعریف، مگر وہ اس کی تعویلیں کرتے کرتے کچھ یعنی ساری نبوت مان کے صرف کچھ کہتے ہیں کہ لفظ نبی نہ بولو، سرکار کی ختم نبوت کا صرف اتنا دھیان رکھ لو کہ نبی نہ بولو، مگر وہ سارا منصب مانو کہ اب بھی اللہ سے ان پر وحی آتی ہے اور یہ کردار، اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں پھر نبی کہنے میں کیا حرج ہے، وہ لفظ نبی بھی بولتے ہیں، بلکہ اللہ تک وہ حضرت مولا علی پر اطلاق کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ چیتے کی آنکھ لے کر جینے کا زمانہ ہے، یعنی ایک چیز جو ختم نبوت کے مقابلے میں بہت بڑا ختم نبوت پر حملہ ہے، اس کو ہی تھوڑا توڑ موڑ کے پھر حب اہل بیت بنایا جا رہا ہے، اور اس کو ہی پھر اہل سنت کے کئی پیروں اور کئی خطیبوں کی زبان سے اگلوایا جا رہا ہے۔ تو ختم نبوت کا پھر مفہوم پیچھے کس طرح محفوظ رہے گا؟ تو اس بنیاد پر ہم عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار اور پہرے دار ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہر طرف سے ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ جو جس رستے سے گزر کے بھی ادھر چوری کرنے آئے گا تو انشاءاللہ رضا کا ڈنڈا سامنے موجود ہوگا، حافظ الحدیث کا پہرا سامنے موجود ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت پر کسی طرح کسی کو بھی ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔